اے انسان، اگر تم نے توبہ کی ہے تو یقیناً یہ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے۔ توبہ کی توفیق انسان پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر توبہ کا راستہ نہ ہوتا تو پھر انسان کا ایک دفعہ کیا ہوا گناہ کبھی بھی نہ مٹتا، اور ایک گنہگار اور کافر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنے سابقہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہی رکھتا، تو پھر کیا ہی فائدہ ہوتا اس قبول اسلام کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ خود ایمان والوں کو قرآن میں توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں پختہ توبہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آئیں اب جانتے ہیں کہ اصل توبہ ہے کیا۔ گناہگار اپنے گناہ پر سخت شرمندہ ہو، پھر گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، دل میں ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کا توبہ کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ہو، اللہ سے خوف محسوس ہو اسے، زبان سے توبہ استغفار کے الفاظ ادا کرے، اور پھر اللہ یا اس کے بندے کی طرف جو اس سے کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک کرے جتنا ہو سکے۔ اس کو ہم شرائط توبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ تدارک کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے حقوق اللہ میں کوتاہی۔ حقوق اللہ کا تعلق 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بدنی عبادت، جیسے کہ نماز روزے کا قضا ہونا، تو ایسے میں اسے پہلے توبہ کرنی ہوگی اور پھر اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی۔ اور دوسری کوتاہی مالی عبادت کی ہے، جیسے زکوٰۃ و فطرہ اور قربانی فرض یا واجب ہونے کے بعد ان کی ادائیگی میں تاخیر کرنا۔ اس صورت میں بھی سب سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، اور اس قسم کی عبادت میں قضا کا کوئی تصور نہیں، لہٰذا سابقہ زندگی میں دیانتداری سے حساب کر کے جتنا فطرہ زکوٰۃ باقی ہو اسے فوری ادا کیا جائے، اور قربانی رہ گئی تو رقم کی صورت میں کفارہ دیا جائے گا۔ اور ان کے علاوہ گناہ مثلاً شراب پینا، چوری کرنا، بدنگاہی وغیرہ تو شرائط توبہ کرنا لازمی ہے، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے، اور نہ اپنے آپ کو سزا دینے کی غرض سے قانون کے حوالے کرنا لازم ہے، بلکہ بحکم شرع گناہ چھپانا افضل و اعلیٰ ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح بخاری میں کیا لکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6069 ہے، میرے ہر امتی کے لیے گناہوں کی معافی ہے سوائے اعلان کرنے والوں کے، اور اعلان کی صورت میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ رات میں برا عمل کرتا ہے، پھر حالانکہ اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا، لیکن وہ صبح بذات خود کسی سے کہتا ہے کہ اے فلاں، میں نے گزشتہ رات یہ گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا تھا، لیکن اس نے خود صبح اللہ کے قائم کردہ پردے کو چاک کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 18 ہے، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری و زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر اپنے پاس سے ایجاد کردہ جھوٹے الزامات نہ لگاؤ گے، اور نیکی کے ارتکاب میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پس تم میں سے جس نے اس وعدے کو پورا کیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی شے تک پہنچا پھر اسے دنیا میں سزا دے دی گئی تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی شے تک پہنچا پھر اللہ نے اس کا پردہ رکھا تو وہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اسے درگزر فرمائے اور چاہے تو عذاب دے۔ پس ہم نے ان امور پر آپ کی بیعت کی۔ اب باری ہے حقوق العباد میں کوتاہی کی، تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلا، روحانی تکلیف، جیسے الزام لگانا، گالی بکنا، بلیک میل کرنا، کسی کی غیبت ایسے کرنا کہ اسے اطلاع مل جائے، کسی کا راز ظاہر کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی سے زنا کرنا، کسی پر جھوٹا کیس بنوانا، کسی کو مارنا پیٹنا، اس میں جسم کے ساتھ روح کو بھی تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ ان سب صورتوں میں مظلوم سے معافی مانگنا اور پھر توبہ کی شرائط کے ساتھ، یعنی شرمندگی، خوف خدا اور آگے نہ کرنے کا مکمل ارادہ کر کے اللہ کے حضور توبہ کرے۔
اب ایسی صورت بھی ممکن ہے کہ کسی کو روحانی تکلیف پہنچائی ہو لیکن اسے معلوم نہ ہوا ہو، جیسے کسی کی غیبت کی اور اسے معلوم نہ ہوا، کسی کی زوجہ یا شوہر سے زنا کر لیا ہو لیکن مظلوم کو معلوم نہ ہوا ہو تو اسے چھپانا ہی افضل ہے، جیسے پیچھے بخاری کی حدیث نمبر 6069 اور 18 میں حکم ہوا ہے۔ لیکن روز محشر اس شخص کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لیے اتنا ضرور کرنا ہوگا کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اپنی نیکیوں کا ثواب اسے بھی پہنچائے، اور بہت بہتر یہ ہوگا کہ اس کے لیے ثواب جاریہ کا اہتمام کر دے۔ امید ہے کہ روز محشر مظلوم ان نیکیوں کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ روحانی اور جسمانی تکلیف کی صورت میں سب سے پہلے مظلوم سے معافی، اور پھر جان کے بدلے جان، عضو کے بدلے عضو اور زخم کے بدلے زخم کی پیشکش لازمی ہے، اور پھر اگر وہ شخص یا اس کے خاندان والے قصاص پر موثر ہیں تو خوش دلی سے اسے قبول کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ مالی نقصان کی صورت میں سب سے پہلے معافی مانگنا، پھر مال کے نقصان کو پورا کرنا یا معاف کروانا یا مہلت لینا، اور ان سب کے ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مظلوم ظالم کو معاف نہ کریں، ایسی صورت میں ظالم کو تا حیات مظلوم کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کرے، نیز اس کے لیے ثواب جاریہ کا اہتمام کر دے۔ امید ہے انشاءاللہ ان نیکیوں کے بدلے بروز قیامت اللہ مظلوم کو ظالم سے راضی کروا دے گا۔ توبہ کے بعد سب سے پہلے اس یقین کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث 4250 میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان بشر ہے اور باتقاضائے بشریت انسان سے دوبارہ گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر انسان کیا کرے؟ انسان کے دل میں گناہ کے بعد سچی توبہ کرنا اللہ کا اس پر انعام ہے، لیکن انسان پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور پھر غلطی، پھر توبہ، اور پھر غلطی، پھر توبہ، تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بار بار سچی توبہ توڑ دینے کے بعد اللہ اس سے ایسا ناراض ہوا ہے کہ اب رضا کی کوئی صورت باقی نہیں۔ تو اللہ قرآن کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرمائیے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ جب بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ دراصل اللہ کو اپنی بے پایہ رحمتوں کا اظہار محبوب ہے، جو اللہ اپنے گناہ گار بندوں پر ان کی بخشش و مغفرت کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے بوقت وفات ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تم سے ایک ایسی بات چھپاتا رہا تھا جسے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے، اور پھر باتوفیق الہی توبہ کی جانب مائل ہوں گے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2748 ہے۔ آپ نے اس حدیث کو فقط اس لیے پوشیدہ رکھا کہ کہیں لوگ اسے سن کر گناہوں پر دلیری اختیار نہ کر لیں، لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا تو بیان فرما دی تاکہ جان بوجھ کر علم چھپانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ بے شک اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گناہ گار بندوں پر مغفرت و بخشش کی شکل میں اپنی بے پایہ رحمتوں کا اظہار مطلوب و محبوب ہے۔ شریعت میں توبہ کرنے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں توبہ کا وہ ذریعہ اختیار کرنا چاہیے جسے اللہ نے گناہ گار بندوں کے لیے قائم فرمایا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر اللہ سے استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں تو وہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ چونکہ قرآن عظیم قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا یہ انعام اس دنیا میں موجود آخری مسلمان کے لیے بھی ہوگا، اور چونکہ ہر کوئی روزہ رسول پر حاضری کا شرف حاصل نہیں کر پاتا، اور اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں،
لہٰذا انسان کو چاہیے کہ خطا ہونے کے بعد تازہ وضو کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور اگر وقت مقررہ نہ ہو تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر مدینہ منورہ روح ہو کر آنکھیں بند کر کے بہت شرمندگی اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے التجا کرے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارگاہ رب العزت میں میرے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں سفارش فرمائیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6034 ہے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ سے کوئی چیز طلب کی گئی تو آپ نے جواب میں اللہ یعنی نہیں فرمایا ہو۔ اس کے بعد انسان کو اپنے رب کی رحمت پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا یہ گناہ یقیناً اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4788 ہے، میں نے آپ کے رب کو آپ کی خواہش کی تکمیل میں جلدی کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے، یعنی اللہ اپنے حبیب کی درخواست پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کا ایک اور طریقہ جو شریعت میں بیان ہوا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو انسان کو کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کر لینی چاہیے، لیکن یاد رہے نیت نیک ہو، گناہ پر شرمندگی ہو اور آگے نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول آپ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم فرمائیں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کسی عورت کے ساتھ کوئی نازیبا معاملہ زنا سے کم کر بیٹھا، پھر وہ نادم و شرمندہ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا قصور بتایا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ کرم نوازی فقط میرے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ میری امت میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اس قسم کا عمل کر بیٹھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2763 ہے۔ توبہ کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال حلال سے حج کر لے، کیونکہ عرفات میں تمام حقوق اللہ اور مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی کی بشارت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3013 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی تو جواب دیا گیا، اے حبیب میں نے ظالم کو چھوڑ کر باقی تمام کی بخشش فرما دی، کیونکہ میں بروز قیامت مظلوم کے سلسلے میں ظالم کی گرفت فرماؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا فرما دے اور ظالم کی مغفرت کر دے۔ پھر آپ کو اس شام کوئی جواب نہ دیا گیا۔ پھر جب آپ نے مزدلفہ میں صبح فرمائی تو دعا کا اعادہ فرمایا، بس آپ کو سوال کے مطابق جواب عنایت فرما دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشارت پر تبسم فرمایا تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس ساعت میں آپ مسکراتے نہ تھے، بس کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دشمن خدا ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور میری امت کی بخشش کر دی ہے تو وہ اپنے سر پر خاک ڈالنے اور واویلا کرنے لگا، تو اس کی گھبراہٹ نے مجھے ہنسا دیا۔ توبہ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھ کے صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے، اور اللہ یقیناً توبہ قبول فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جس وقت رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول فرماؤں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ کچھ باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کسی تائب کو اس کے پچھلے گناہوں پر شرم نہیں دلانی اور نہ ہی اسے ایسا محسوس کروانا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ایسا بولنا ہے کہ یہ شخص لازمی جہنم میں ہی جائے گا۔ توبہ کی امید پر کبھی گناہ نہیں کرنا، کیا پتہ وہ گناہ ہمیشہ نامہ اعمال میں رہے اور توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔
اگر خلوت یا تنہائی میں گناہ سرزد ہو تو اس کی توبہ بھی خلوت میں ہی کرے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ تم بہت سے لوگوں کی بدگمانی سے بھی بچو گے اور لوگ تمہیں اس گناہ پر شرم و عار بھی نہیں دلوائیں گے۔ ہاں البتہ اگر گناہ اعلانیہ کیا ہے تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرو۔ اگر تیری وجہ سے کوئی دوسرا بھی گناہ کر رہا ہے تو اب فقط تیری توبہ کافی نہ ہوگی، بلکہ اب اسے بھی توبہ کروانے میں پوری کوشش کرنی ہوگی، اور اگر ہر کوشش کے باوجود وہ توبہ نہ کرے تو اللہ سے امید رکھ کہ وہ تجھے درگزر فرمائے گا، اور اس شخص کی ہدایت و بخشش کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد اس پر استقامت ایک ایسا انعام ہے جسے رب عظیم اپنے مخصوص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور جس سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رک جانا بھی عبادت ہے، اور یہ بات ہر مومن کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔